اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر 100۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اوَکُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے اوَکُلَّمَا، اور کیا جب بھی، عَاهَدُوا ان سب نے عہد کیا، عہدًا کوئی عہد، نَبَذَهُ اسے پھینک دیا، فریقٌ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم لا یؤمنون اکثرہم لا ان میں سے اکثر نہیں، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا اسے توڑ ڈالا۔ آیت میں یہود کو ان کی بد عہدیاں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی عہد کو وفا نہیں کیا، جب بھی وعدہ کیا، جب بھی عہد کیا اس کو توڑ دیا۔ بنی اسرائیل سے ان کی کتاب تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو۔ تو بنی اسرائیل نے اس کی خلاف ورزی ایسے کی کہ انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کو اگنور کیا، اس کے لیے وقت نہ لگایا، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتاب میں تحریف کی، تبدیلیاں کی، اور یوں انہوں نے اپنے اس عہد کو علل اعلان توڑ ڈالا۔ یہود کی کتاب تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو پیشن گوئیاں درج تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اس میں درج تھا، یہود نے ان نشانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح پہچان لیا تھا، مگر آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور انہوں نے کتاب کے ان حصوں کو یوں فراموش کر دیا جیسے کبھی وہ انہیں جانتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح یہودی علماء بھی عام لوگوں سے وہ تمام تورات کی آیات چھپا لیتے تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک درج تھا۔ اس طرح انہوں نے حسد اور بغض کی وجہ سے کتاب کے اس حصے کو فراموش کر دیا، یعنی پس پشت ڈال دیا۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا جو معاہدہ کل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، آج وہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، یا صرف ناظرہ پڑھ لینے کو ہی بہت اہم سمجھتے ہیں، اور کتاب کی کسی اور ذمہ داری کو ضروری خیال نہیں کرتے، یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کو سکھانا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پہنچانا وغیرہ۔ بلکہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن کو کھولنا بھی اہم یا ضروری خیال نہیں کرتے، بلکہ قرآن کی چند منتخب صورتیں ان کی تلاوت کو اہم سمجھتے ہیں، اور وہ بھی 5 صورتوں میں سے ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور انہی کو اپنے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ بھی کتاب کو پس پشت ڈالنا یعنی اگنور کرنا ہے۔ پھر فرمایا بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کی بد عہدی کا سبب یہ بتایا ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو کتاب کے معاہدے کو پورا کرنے کے لیے کتاب پر سچے دل سے ایمان لانا ضروری ہے، یعنی پہلے ایمان کی حقیقت کو سمجھا جائے اور پھر اپنے دل کے اندر اس کی ضرورت اور اہمیت کو اتارا جائے، پھر ہم کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے وقت لگا سکتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے آپ سے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ سورہ انفال کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا وہ ایمان بھی نہیں لاتے اور وہی عہد کو پورا بھی نہیں کرتے۔
تو اللہ کی کتاب کے عہد کو پورا کرنے کے لیے تقوی یعنی اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اسی دل میں ایمان ہوگا، اور پھر وہی انسان اللہ کی کتاب کے لیے وقت لگائے گا، صلاحیت لگائے گا، اپنی قابلیت لگائے گا، اور اس کتاب کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کوششیں کرے گا۔ جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، کیا ہم اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت، قابلیت، صلاحیت لگا رہے ہیں، یا ہمارا سارا وقت، ہماری صلاحیت، ہماری قابلیت اس دنیا کے لیے لگ رہا ہے، یا آخرت کے لیے؟ ہمیں ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ آیت نمبر 101 ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَلَمَّا اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ رسول اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذ فریق ڈال دیا ایک گروہ نے، من الذین ان میں سے جو، اوتوا الکتاب سب دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون گویا وہ سب جانتے ہی نہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح کیا کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، رسول کیوں آتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو اور نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، زندگی کے حقائق سمجھائیں، زندگی کے مقصد کو سمجھائیں اور آخرت کی تیاری کروائیں۔ گویا رسولوں کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجتے تھے، اور ان کے آنے سے کامیابی کی خوشخبریاں ملتی تھیں، اور ان کی نافرمانی کرنے پر دوزخ کے ڈراوے ملتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بشیر اور نذیر کہا۔ بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، اور نذیر ڈرانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ پہلی کتابوں کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ کتاب یعنی قرآن لے کر آئے، تو یہ قرآن ان تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم صرف اپنی ہی کتاب پر ایمان لائیں گے اور ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے، لیکن ان کے رویے اس کے برعکس تھے۔ انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال رکھا تھا اور اپنی مرضی کا دین بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت اور خوشخبریاں موجود تھیں، اور یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں لوگوں سے چھپاتے۔ اس طرح انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور بالکل انجان ہو کر رہ گئے تھے۔ اور ان کے عوام جب ان سے یہ پوچھتے، اپنے علماء سے پوچھتے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا تم ذکر کیا کرتے تھے، تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو شک میں ڈال دیتے اور ایسا رویہ اپناتے جیسے انہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو ان کے اسی رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں چھپا کر اور اس پر ایمان نہ لا کر، دراصل وہ اپنی کتاب کے حکم کو ہی چھوڑ رہے تھے اور بے رغبتی کے ساتھ اسے دور پھینک دیتے تھے، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم دین کا کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔
قرآن کو پس پش ڈالنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو اسے اپنا پیش رو بنائے گا یہ اسے جنت تک لے جائے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا قرآن اسے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو اپنا پیش رو بنانے کی، اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔